یہ مسئلہ بڑا ہی گردش کر رہا ہے، یزید پر لعنت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. اور اس میں نا ایک تو علماء کو متنازع بنایا جاتا کلپ کاٹ کر. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، علماء مشائخ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کس کو انٹرویو دینا کس کو نہیں دینا. میں تو کہتا ہوں دیو ہی نہ، اپنا پیج اپنا یوٹیوب وہاں پہ کام کرو بس خلاص. یہ تو جتنے آنے والے ہوتے ہیں چند ایک ہوں گے جن کی کوئی اچھی نیت یا اصلاح ہوگی، ورنہ یہ تو سارے بیچارے یہ کیا کہتے ہیں ویورشپ کے چکر میں ہوتے ہیں. مہربانی کریں پہلے ان حالات کو سمجھیں. میں تمام علماء اہل سنت سے گزارش کر رہا ہوں، مشائخ سے. دوسری بات یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، رہ گیا مسئلہ یہ جو یزید پر لعنت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. یاد رکھو اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضیہ شریف میں لکھا یزید فاسق ہے، فاجر ہے، جری علی الکبائر ہے. اس پر تمام اہل سنت کا اتفاق و اتباق ہے، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے. اور فرمایا کہ یزید کو قصوروار سمجھنا اور امام حسین کو بے قصور سمجھنا یہ سنی ہونے کے لیے ضروری ہے. اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضیہ شریف کے اندر لکھا ہے یزید قصوروار ہے، سمجھ لے میری بات کو، اور امام حسین بے قصور ہیں، مظلوم ہیں. یہ سنی ہونے کے لیے ضروری ہے. رہ گیا مسئلہ لعنت کرنے کا، تو آج میں آپ کو سمجھاتا ہوں پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات سمجھائی ہے. پیر میر علی شاہ صاحب نے اس بارے میں کیا فرمایا ذرا سنیے گا. آپ فرماتے ہیں، میں اس کا لبے لباب دے رہا ہوں، میں تصویر بھی کھینچ کے لایا ہوں، میرے پاس وہ ساری تحریر موجود ہے. پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا، پہلے کچھ قرآن کی آیات لکھی، پھر احادیث لکھی، اور پھر لکھا کہ اس نے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا امام حسین کے ساتھ. فرمایا جو اتنا بڑا گندے کردار کا مالک ہو تو وہ لعنت کا مستحق نہیں تو اور کس چیز کا مستحق ہے بتاؤ نا ذرا. اس کا کیا مطلب نکلا؟ جو اتنا گندا ہے، جو امام حسین کا قاتل ہے، جس نے حکم دیا اور پھر بعد میں جب امام حسین کا سر گیا تو وہاں چھڑیاں ماری، اگر یہ لعنت نہیں تو پھر کیا ہوتے ہے؟ یہ بات سمجھے آپ حضرات. پیر میر علی شاہ صاحب مسئلہ سمجھا رہے ہیں. آپ نے فرمایا بعض ہمارے علماء سکوت کرتے ہیں، اور یہ جب ہم سکوت کی بات کرتے ہیں نا، جیسے امام اعظم نے سکوت فرمایا، امام احمد بن حنبل نے سکوت فرمایا، امام شافعی نے سکوت فرمایا، صرف امام مالک ہیں کہ جو اس کے کفر کے بھی قائل ہیں، باقی سکوت کرتے ہیں. تو کئی لوگ سوشل میڈیا پر پتہ کیا کہتے ہیں، جو نیم رافضی قسم کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو یزید کو بچایا جا رہا ہے، یہاں سکوت نہیں کرنا چاہیے. پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ مسئلہ حل کیا کہ ہمارے بزرگ سکوت کیوں کرتے ہیں. سکوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یزید سچا ہے یا کوئی شاید یزید کسے پاسوں کو چنگا ہوئے شاید ہم اس لیے چوپ ہیں. فرمایا نہیں. پیر میر علی شاہ صاحب نے اگر ہم بات سمجھاتے تو شاید ہم پہ فتویٰ لگ جاتا کہ یہ ناسبی ہے یا خارجی ہے. پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں جو بزرگوں نے سکوت کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے، وہ یہ نہیں کہ یزید شاید سچا ہے یا شاید کچھ کامل اچھا ہے، نہ. فرمایا سکوت اس لیے کیا کہ جتنی دیر تم نے یزید پر لعنت کرنی ہے اس سے بہتر نہیں کہ مصطفیٰ اور اس کی آل پہ درود و سلام پڑھتے رہ جاؤ. اور آگے دلیل دی ہے. فرمایا بتاؤ شیطان لعنتی ہے کہ نہیں ہے؟ پیر میر علی شاہ صاحب لکھ رہے ہیں کہا شیطان لعنتی ہے. تو فرمایا علماء نے یہ لکھا ہے کہ ہر وقت شیطان کو لعنت کرنے سے بہتر ہے اللہ کا ذکر کیا جائے. ایک مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ لی جائے نا تو سمجھ لے اس سے لعنت ہو گئی ہے. باقی ہن اینا جو شیطان دا ذکر کرنا ہی کہ وہ تے لعنت پاؤندے شیطان دا ذکر ہی کردا بیٹھا ہے تے بہتر نہیں اللہ دا ذکر کر کے رحمان دا ذکر کر لے. فرمایا یہ سکوت کا مطلب ہے کہ وہ شیطان جیسے گندا ہے ہم اس کا ذکر کرنا ہی نہیں چاہتے، اتنی نفرت ہے ہم اس کا نام نہیں لینا چاہتے. ہم نام بھی لیں گے تو یا رب کا لیں گے یا رسول کا لیں گے. اسی طرح یزید اتنا گندا اتنا لعنتی ہے ہم اس کا بار بار نام لینا ہی نہیں چاہتے. ہم جب بھی نعرہ لگائیں گے یا حسین کا لگائیں گے یا حسن کا لگائیں گے. اب یہاں پر کئی فتویٰ جھاڑنے والے نہیں جی یہ تو یزید کو بچایا جا رہا ہے، یزید کا ڈیفنس کیا جا رہا ہے. اب میں کیا پیر میر علی شاہ صاحب نو پڑھ لیں دے تو مسئلہ حل ہو جانا سی. پیر میر علی شاہ صاحب نے آخر میں لکھا فرمایا جس کے اتنے گندے کرتوت ہوں وہ لعنت سے کیسے بچ سکتا ہے؟ کون ہے جو یزید کو بچا سکتا ہے لعنت سے؟ کون ہے جو یزید کو بچا سکتا ہے اس کی رسوائی سے، اس کی ذلت سے؟ اور کون ہے جو یزید کو بچا کر اپنا باپ بنا سکتا؟ پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے کوئی نہیں بچا سکتا. لیکن ہمارے بزرگوں نے جو سکوت کیا ہے نا وہ اس لیے نہیں کہ شاید یہ کوئی چنگی گل ہے، نہ اس لیے کہ گندے دا ذکر کیوں کریے، حسین ورگے چنگے دا ذکر کران گے نا. یہ اصل مسئلہ ہے. لوگوں نے مسئلہ سمجھا نہیں ہے اور ایسے ہی کوئی اپنے سنیوں پر الزام لگانا شروع کر دیا. تو میں نے وضاحت کر دی اور بتا دیا کہ اس یزید کو کوئی لعنت سے بچا سکتا. اور سکوت کا مطلب کیا؟ کہ امام اعظم کے مخالف ہو گیا. میں کیا لعنتی ہو تسی امام اعظم تو زیادہ سیانے ہو.
امام اعظم کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. ان کو نہیں بتاتا میں نے کون سا مسئلہ کیسے بیان کرنا ہے. تو امام جعفر صادق کا شاگرد بتا رہا ہے کہ یزید دا اینا نام نہ لو، تسی لینا ہے تے حسین دا نام لو. مطلب اصل یہ تھا، لیکن چوڑ لوکاں نو سمجھ ہی کوئی نہیں، ایسے بک بک شروع کر دی جزید نو بچایا جا رہا ہے. جا پر جڑے بچاؤندے نے انہاں نو تو گل کردا نہیں، سنیاں دے پیچھے ایویں پے